ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِیمُوا اور قائم کرو، وَأَقِیمُوا اور قائم کرو الصلاۃ نماز، وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃ اور نماز قائم کرو، وَآتُوا اور ادا کرو الزکاۃ زکوٰۃ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃ اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرو، وما اور جو، وما اور جو، تقدموا مقدم سے ہے نا، مقدم آگے، فلاں کو مقدم کرو، اسے آگے کرو۔ یہ جو ہمارے ساتھی گئے تھے نا عمرہ پہ، تو آپ نے دیکھا وہاں پر نا جو وہاں کی پولیس ہوتی ہے، سیکیورٹی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں قدام، قدام، وہ بھی یہی لفظ اسی سے ہے، قدام، قدم، قدام، قدوم، آگے آگے، قدام، آگے جاؤ آگے جاؤ۔ وما تقدموا جو تم آگے بھیجو گے، وما تقدموا اور جو تم آگے بھیجو گے، لِأَنفُسِكُمْ لی کے لیے، انفس جانے، کم اپنی، وما تقدموا اور جو تم آگے بھیجو گے، لِأَنفُسِكُمْ اپنی جانوں کے لیے، من خیر خیر نیکی بھلائی، کوئی بھی نیکی اور بھلائی، وما تقدموا لانفسکم من خیر اور جو نیکی بھلائی اپنے لیے تم آگے بھیجو گے، تجدوہ اسے پاؤ گے، تجدوہ اسے پاؤ گے، عند پاس، اللہ اللہ، تجدوہ عند اللہ اسے اللہ کے پاس موجود پاؤ گے، وما تقدموا لانفسکم من خیر اور جو بھی نیکی بھلائی تم اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس موجود پاؤ گے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، بما جو، تعملون تم کرتے ہو، بصیر دیکھ رہے ہیں، ان اللہ بما تعملون بصیر بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ پاک اس کو دیکھ رہے ہیں۔ پچھلی آیات میں ایک تو یہود کا تذکرہ ہوا کہ وہ اللہ کی عبادت، اللہ کے احکامات، اللہ کی کتاب اس کو چھوڑ کر وہ فضول چیزوں کے پیچھے اور خاص طور پر جادو اور سحر اور کہانت اور ان چیزوں کے پیچھے وہ پڑ گئے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اپنی دنیا اور آخرت انہوں نے برباد کر لی۔ لہذا اے مسلمانوں، تم ان لہویات اور لغویات کے پیچھے پڑنے کے بجائے تم اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مصروف کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ مشرکین پوری کوشش کریں گے، یہود بھی اور مشرکین بھی، کہ تمہیں اللہ کے دین سے نکال کر دوبارہ کفر میں پلٹائیں، تو تم درگزر کرو، معاف کرو ان کو، اور اللہ پاک جب تک کہ اللہ پاک کا کوئی اور حکم نہیں آ جاتا۔ اب یہاں پہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے شرور سے بچنے کے لیے نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز کیا کرتی ہے؟ انسان کو اپنے دین پر قائم رکھتی ہے، انسان کے دین کو مضبوط کرتی ہے۔
زکوٰۃ کیا کرتی ہے؟ مسلمانوں کے معاشرے کو مضبوط کرتی ہے. تو نماز سے اپنے دین اور ایمان کو قائم کرو اور مضبوط کرو، زکوٰۃ سے اپنے معاشرے کو مضبوط کرو تاکہ کفر کسی بھی راستے سے مسلمانوں کو بہکا نہ سکے. آج ایک بہت بڑا کفر کے پاس جو ہتھیار ہے وہ معاشی ہتھیار ہے. جہاں مسلمان غربت کا شکار ہوتے ہیں، کفر وہاں مالی پیشکش کر کر ان کا ایمان خریدتا ہے. کفر وہاں مالی پیشکش کر کے ان کا ایمان خریدتا ہے، ان کی مدد کر کے، ان کے ساتھ تعاون کر کے. وہاں کوئی تعلیمی ادارہ قائم کر دیا اس کی آڑ میں، وہاں پر کوئی ہسپتال قائم کر دیا اس کی آڑ میں. تو زکوٰۃ کے ذریعے اپنا جو معاشی نظام ہے اسے مضبوط کرو تاکہ غربت اور محتاجی کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ کوئی کافر کسی مسلمان کو اس کے ایمان سے محروم کر سکے. یہ بڑا پیارا دیکھو، ایمان، نماز سے اپنے ایمان کو مضبوط کرو، زکوٰۃ سے اپنے معاشرے کو مضبوط کرو. نماز سے اپنے واقیم الصلاح، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو. اچھا، آدمی سوچتا ہے جی میں نماز بھی پڑھتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، مجھے کیا ملے گا؟ ٹھیک ہے، میں نے نماز بہت بڑی چیز ہے، نماز آسان نہیں ہے. یہ نماز آسان نہیں ہے. قرآن کریم میں اللہ نے ویسے ہی نہیں فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، ہے بڑی مشکل ہے. دیکھیں، ایک طرح سے آدمی کو دنیا کا، اپنے دن کا ایک بڑا حصہ مخصوص کرنا پڑتا ہے. خاص طور پر آپ دیکھیں سردیوں میں ظہر سے لے کر عشاء تک آدمی شاید کوئی اور کام تسلی سے نہیں کر سکتا نمازوں کے سوا. عصر کی نماز پڑھی، فارغ ہوئے، بمشکل گھر تک پہنچے، مغرب کی اذان ہو گئی، مغرب کی نماز پڑھی، ایک دو چیزیں لی، گھر پہنچے، عشاء کی اذان ہو گئی. یہ بندہ تو کچھ نہیں کر سکتا. ظہر اور عصر کے درمیان بمشکل گھنٹہ، 1.5 گھنٹے کا ٹائم ہے. عصر سے مغرب تو گھنٹہ بھی شاید نہیں بنتا، مغرب سے عشاء گھنٹہ بنتا ہے. تو یہ آدمی جاتا ہے، آتا ہے، جاتا ہے، آتا ہے، جاتا ہے، آتا ہے. اچھا بھئی، میں اتنا کچھ کر رہا ہوں، پھر سردی گرمی الگ برداشت کرنی پڑتی ہے، مجھے کیا ملے گا؟ بہت کچھ ملے گا. وما تقدموا لانفسکم من خیر، یہ جو خیر اور بھلائی کے کام اپنی جانوں کے لیے آگے بھیج رہے ہو نا، کل قیامت کے دن جب اللہ کے پاس جاؤ گے تو اللہ کے پاس تمہاری ایک ایک نماز موجود ہے. اور صرف موجود نہیں ہے بلکہ پھر اللہ اپنے شایان نشان تمہیں اس پر صلہ اور بدلہ عطا فرمائیں گے. وما تقدموا لانفسکم من خیر، جو اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے کل قیامت کے دن اسے اللہ کے پاس موجود پاؤ گے. ان اللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں. وقالوا، اور انہوں نے کہا، یہود و نصارہ دونوں نے، یہود و نصارہ دونوں نے، وقالوا، اور انہوں نے کہا، لن، ہرگز نہیں، یدخل، داخل ہوگا، الجنہ، جنت میں. وقالوا لن يدخل الجنہ، اور یہود و نصارہ نے کہا ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا، الا، مگر، من، جو، کانا، ہو، ہودن، یہودی، او نصارا، یا عیسائی. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، سلیس ترجمہ کرتا ہوں. یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ جنت میں یا تو صرف یہودی داخل ہوگا، یہودی کہتے ہیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ صرف نصارہ داخل ہوں گے. یہود کہتے ہیں جنت میں صرف یہودی داخل ہوں گے، نصارہ کہتے ہیں جنت میں صرف نصارہ، عیسائی داخل ہوں گے. تلکا، یہ، امانیہم، امانی، امنیہ کی جمع ہے، امنیہ. امنیہ کہتے ہیں خام خیالی. تلک امانیہم، یعنی ایسی خوبصورت سوچ جس کے پیچھے کوئی دلیل، کوئی بنیاد، کوئی اصول نہیں. ایسی خوبصورت سوچ جس کے پیچھے کوئی دلیل، کوئی اصول، کوئی بنیاد نہیں ہے، اسے امنیہ کہتے ہیں، خام خیالی. تلک امانیہم، یہ ان کی خام خیالیاں ہیں. قل،
آپ ان سے فرمائیے ہاتو لاؤ، ہاتو لاؤ، برہانکم برہان دلیل، کم اپنی، ہاتو برہانکم لاؤ اپنی دلیل، ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے، اگر تم سچے ہو تو تمہارے پاس تورات میں انجیل میں اس پر کوئی دلیل ہے تو لاؤ۔ وقالو یہود و نصارہ کہتے ہیں لن يدخل الجنہ، ہرگز داخل نہیں ہو سکیں گے جنت میں، الا سوائے ان کے من کان ہودا جو یہودی ہو، او نصارہ یا عیسائی ہو۔ یہودی کہتے ہیں یہودی اور نصارہ کہتے ہیں نصارہ عیسائی۔ تلک امانیہم، یہ ان کی خام خیالیاں ہیں۔ قل آپ فرمائیے ہاتو لاؤ برہانکم اپنی دلیل، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو لاؤ۔ دیکھیں نا قرآن کریم دلیل اور بنیاد، دلیل اور اصول کی بنیاد پہ بات کرتا ہے، دلیل اور اصول کی بنیاد پر، کسی مذہب کے ساتھ مخصوص اسلام کوئی بات نہیں کرتا۔ ہم نے پیچھے دوسرے پاؤں میں یہ آیت پڑھی تھی، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا۔ یہودی ہو، صابی ہو، عیسائی ہو یا مسلمان ایمان کا دعویٰ کرنے والا ہو، جو اللہ پر ایمان لائے گا، آخرت پر ایمان لائے گا، نیک اعمال کرے گا، آخرت اس کے لیے۔ اگر اپنے زمانے میں یہودیوں میں سے کوئی ایسا تھا جنت میں جائے گا، اپنے زمانے میں نصارہ میں سے کوئی ایسا تھا جنت میں جائے گا۔ اب قیامت تک کے لیے جو اس اصول پر چلے گا، اللہ تعالیٰ پر ایمان، آخرت پر ایمان، نیک اعمال، جنت میں جائے گا۔ وہ ہندو وہ اس اصول کو اپنا لے جنت میں جائے گا، یہودی اس اصول کو اپنا لے جنت میں جائے گا، مشرک اس اصول کو اپنا لے جنت میں جائے گا، عیسائی اس اصول کو اپنا لے جنت میں جائے گا، اور ایمان کا دعویٰ کرنے والا، مسلمان کہنے والا اپنے آپ کو، اس اصول کو اپنا لے جنت میں جائے گا۔ اور اگر اس اصول کو نہیں اپناتا تو بے شک وہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، اور بے شک وہ کہے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہوں، جنت میں نہیں جائے گا، بخشش نہیں ہوگی، مغفرت نہیں ہوگی، ہدایت پہ نہیں ہے وہ۔ تلک امانیہم، یہ ان کی خام خیالیاں ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم، آپ کہیے لاؤ دلیل، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ بلا، کیوں نہیں، کیوں نہیں، یہ بلا کیوں نہیں، یہ اس بات کا جواب ہے۔ تم کہتے ہو نا ہمارے سوا جنت میں کوئی نہیں جائے گا، کیوں نہیں جائے گا؟ کون کہتا نہیں جائے گا؟ کیوں نہیں جائے گا؟ من، جس نے، اسلم، اسلام سے ہے، اسلام کا معنی فرما برداری ہے، اپنے آپ کو جھکا دینا، جسے کہتے ہیں سر تسلیم خم کر دینا۔ من اسلم، جس نے جھکا دیا، وجہہ، اپنا لفظی معنی وجہ چہرے کو کہتے ہیں، اپنا چہرہ یعنی اپنا آپ۔ من اسلم، جس نے جھکا دیا، وجہہ، اپنا آپ، للہ، اللہ کے سامنے، جس نے اللہ کے سامنے اپنا آپ جھکا دیا، اسی سے مسلمان ہونا بھی ہے، مسلمان ہو گیا۔ اب مطلب کیا ہے اسلم وجہہ یا مسلمان ہو گیا؟ یا اللہ جو بات آپ فرمائیں گے میں مانتا ہوں، میں اس کو مانتا ہوں، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں آپ وحدہ لا شریک ہے، یا اللہ میں مانا۔ عبادت کے لائق صرف آپ ہیں، یا اللہ میں نے مانا۔ تمام انبیاء علیہ السلام سچے ہیں، یا اللہ میں نے مانا۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم پڑھیں نا لا نفرق بین احد من رسلہ، رسولوں میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے، اور سب کے سب پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ اللہ آپ نے فرمایا کہ یہ کتاب تورات بھی میں نے نازل کی، انجیل بھی، زبور بھی، قرآن بھی، یا اللہ میں نے مانا۔ آپ نے کہا جنت ہے، مانا۔ آپ نے کہا جہنم ہے، مانا۔ آپ نے کہا نماز بخشش ہے، میں نے مانا۔ یہ ہے اسلم وجہہ،
اللہ کے ہر حکم کے سامنے اپنی گردن جھکا دی. یہ ایک پہلو ہے. نمبر 2 وَهُوَ مُحْسِن، اور وہ محسن بھی ہے. محسن نیک کام کرنے والا، محسن بھلائی کرنے والا، نیک کام کرنے والا. اچھا صرف یہ نہیں تھا یا اللہ میں نے مانا، بلکہ یا اللہ میں اب عمل بھی کرتا ہوں. آپ نے کہا حلال اپناؤ حرام نہ اپناؤ، یا اللہ میں حلال اپناتا ہوں حرام سے بچتا ہوں. آپ نے کہا ماں باپ کی اطاعت خدمت فرما برداری کرو، یا اللہ میں کرتا ہوں. آپ نے کہا کہ جس بات کو نبی حکم دیں مانو اور جس سے منع کر دیں رک جاؤ. اللہ جس بات سے نبی حکم دیتے ہیں جس کا میں اس پر عمل بھی کرتا ہوں اور جس سے روکتے ہیں میں رکتا بھی ہوں. دونوں چیزیں آ گئی. تو اسلام بھی آ گیا اور عمل بھی آ گیا. من اسلم وجهه لله وهو محسن، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیا، تسلیم خم کر دیا. وهو محسن ہم چند دن بعد ہی پڑھیں گے پہلے پارے میں ہی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں ایک لفظ آتا ہے اذ قال له ربه اسلم، ان کے رب نے ان سے کہا اسلم، اے ابراہیم سر تسلیم خم کرو، سر تسلیم خم کرو، مانو. قال اسلمت لرب العالمین، کہا میں نے تمام جہانوں کے پروردگار کے سامنے سر تسلیم خم کیا. اب یہ کیا تھا؟ حکم آیا ہے ابراہیم بیٹا ذبح کر دو، سر تسلیم خم کر دیا. اس سے پہلے حکم آیا ابراہیم جاؤ ان کو چھوڑاؤ، ویرانے میں چھوڑاؤ، سر تسلیم خم، یا اللہ چھوڑا ہے. اے ابراہیم چلو اب خانہ کعبہ کی تعمیر کرو، سر تسلیم خم جھکا دیا. اے ابراہیم ساری انسانیت میں اعلان کرو، سر تسلیم خم جھکا دیا. اے ابراہیم اپنا باپ بھائی بیٹا سب چھوڑ دو، بیٹا نہیں باپ بھائی خاندان کنبہ سب چھوڑ دو. ہجرت کی نا، انی مہاجر الی ربی، ہجرت کی، سر تسلیم خم. یہ ہے اسلم، یہ اسلم ہے. رب کا حکم جب آئے، جہاں آئے جیسا آئے اس کو پورے تسلی کے ساتھ تسلیم کر لینا، اس کو دل سے مان لینا بالکل میرے رب کا حکم ہے. اچھا یہ جو اسلام ہے نا، جو یہ تسلیم خم ہے، اس میں کہیں گنجائش نہیں ہے کہ جی میں مانوں گا یا نہیں مانوں گا، فلاں مانوں گا فلاں نہیں یہ نہیں. یہاں تو یہ ہے جو میرے رب کی طرف سے آیا ہے مجھے سمجھ آتا ہے نہیں سمجھ آتا، اس میں میرا نفع ہے اس میں میرا نقصان ہے، اس میں میرا گھر بار تباہ ہوتا ہے یا اس میں میرا پورا خاندان آباد ہوتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے، وہاں گنجائش نہیں ہے کہ نہیں یہ تو نہیں، یہ ہے یہ نہیں. ہاں اگلا مرحلہ آتا ہے یہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا. اس میں کمی کوتاہی ہو جائے نا، وہ اس میں گنجائش نکل آتی ہے، وہاں معافی ہے. ایک آدمی نماز پڑھتا رہتا ہے کہیں چھوٹ جاتی ہیں، پھر پڑھتا رہتا ہے کہیں چھوٹ جاتی ہیں. چلو کوشش کر رہا ہے، وہ جھک رہا ہے رب کے سامنے. کم انسان ہے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، امید ہے کہ اللہ پاک درگزر کا معاملہ فرمائیں گے. انسان پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ حلال ہی کمائے. نادانستگی میں کہیں مجبور ہو کر یا نادانستگی میں یا لاعلمی میں کہیں تھوڑا بہت 19-20 ہو گیا، اللہ پاک معاف فرما دے گا کہ بھائی یہ بندہ پورے طور پر حلال پہ کوشش کر رہا ہے اور اس کوشش میں کہیں کمی آ جاتی ہے، کوئی بات نہیں. ایمان میں کمی نہیں آنی چاہیے، ماننا تسلیم کرنا اس میں کمی نہیں آنی چاہیے. دیکھیں آپ قادیانیت کو دیکھیں، صرف ایک چیز میں کمی آئی. وہ ایک چیز کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں، اس کے بعد نبوت والا کوئی لفظ کوئی تصور ہی حرام ہے. بس اس کو نہیں مانا انہوں نے، اس ایک چیز کو نہیں مانا. نماز پڑھتے ہیں، 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں، وہ قرآن پڑھتے ہیں، ان کی تفسیریں ہیں قرآن کی، احادیث کی کتابیں، اللہ ہمیں ان سے محفوظ رکھے. لیکن ان کا کوئی علمی بیان تحریراً آپ پڑھ لیں، آپ کہیں گے کیا کمال کی تحریر ہے، کیا علمی بیان ہے. جتنی تفصیل کے ساتھ جتنی وضاحت کے ساتھ وہ بات کریں گے، شاید کہیں آپ کو اتنی وضاحت تفصیل سے نہ ملے.
بڑی خوبصورت گفتگو ہوگی، لیکن وہ جو تسلیم خم تھا نا وہ نہیں کیا. روزے بھی رکھتے ہیں، وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، وہ قرآن بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں. یہ جو ہم کہتے ہیں نا آیت الکرسی پڑھیں تو اللہ پاک اس پر یہ اجر دیتے ہیں، یہ فائدے دیتے ہیں، وہ ہم سے زیادہ اس پر عمل کرتے ہوں گے. سب بیکار، سب ضائع. کیوں؟ جو ایمان ہے نا اس میں کمی آ جائے تو انسان دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. عمل میں کمی ہو تو اللہ کے ہاں اس کی گنجائش ہوتی ہے، وہ معافی بھی مل جاتی ہے. صحابہ کرام سے فرمایا تھا نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ آج دین کے 10 میں سے 9 شعبوں پہ تم عمل کرو اور ایک چھوٹ جائے تو کل جہنم میں جاؤ گے. لیکن ایک وہ بھی آئیں گے کہ 10 میں سے 9 چھوٹ جائیں اور ایک پر عمل کریں گے تو پھر بھی جنت میں چلے جائیں گے. یہ عمل میں ہے. عمل میں کمی کوتاہی جو ہے وہ ہم سے کوتاہی بھی ہو جائے عمل میں کہیں، امید ہے اللہ پاک رحم کا معاملہ فرمائیں گے، آسانی کا. کرنی نہیں چاہیے، بالکل نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہو جائے تو اللہ پاک معافی کا معاملہ فرماتے. لیکن جو ہے نا اسلام، تسلیم خم اور ایمان، یہ سب ایک ہی چیزیں ہیں. اس میں کمی آئی کہ یا اللہ یہ بات نہیں ماننی، آپ کی نہیں ماننی، ختم. شیطان نے ایک بات نہیں مانی تھی، ورنہ اس سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں تھا، اس سے بڑا صاحب علم اس وقت کوئی نہیں تھا، اس وقت اس سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں تھا، اس سے بڑا اللہ کی ذات کو پہچاننے والا کوئی نہیں تھا اس وقت. میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں. ایک بات نہیں مانی، سجدہ کر، اللہ یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، مردود ہمیشہ کے لیے. جی بلا من اسلم وجہہ، کیوں نہیں؟ جس نے اپنے آپ کو جھکا دیا اللہ کے سامنے، وہ محسن، اور وہ نیکوکار بھی ہے. فلہ، تو اس کے لیے اجرہ، اس کا اجر، عند ربہ، اس کے رب کے پاس. اب اس کا اجر محفوظ ہو چکا اس کے رب کے پاس. ولا خوف، اور کوئی ڈر نہیں ہوگا، علیہم، ان پر، ولا خوف علیہم، ان پر کوئی ڈر نہیں ہوگا، ولا، اور نہ، ہم، وہ لوگ، یحزنون، غمگین ہوں گے. ایسے لوگوں پر نہ تو کوئی ڈر ہوگا اور نہ ہی ایسے لوگوں پر کوئی غم ہوگا. ڈر اور غم انجام کے اعتبار سے کہ یہ انجام کار ہر قسم کے غم اور خوف سے نجات پا جائیں گے. شروع میں تو ہے، جب تک حساب نہیں ہوتا بندے کی جان اٹکی ہوگی، پتہ نہیں کیا بیتنی ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جان نکلی ہوگی، سکون نہیں ہوگا، اطمینان نہیں ہوگا. ابھی جانا ہے، وہ بہت بڑا مرحلہ ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، پیش ہونا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے وہاں پر. امید رکھی جا سکتی ہے اللہ پاک آسانی فرمائیں گے، لیکن اللہ ہے، سب سوال کر سکتا ہے. وہ جو خوف ہوگا نا وہ ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے کہ ابھی اللہ کے سامنے جانا ہے اور حساب ہونا ہے اور کھڑے ہونا ہے. وہ ہم سوچ نہیں سکتے، تصور نہیں کر سکتے. یہاں پر بہت بڑا خوف ہوگا، بہت بڑا ڈر ہوگا. لیکن جب ایمان والے، یہ صفات، ان صفات والے، ایمان اور اعمال صالحہ والے جب اس مرحلے سے گزر جائیں گے نا تو آگے ان کے لیے عمل ہی عمل. پھر کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں پھر ان کے لیے. ولا خوف علیہم، پھر نہ ان پر کوئی ڈر ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے.